اب مناسب سمجھتا ہوں اگرچہ میرا موضوع کچھ اور تھا، اب اسی خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیات مقدسہ کی نہایت ہی اختصار کے ساتھ تفسیر آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں، کیونکہ عموماً نکاح کے وقت میں خطبہ نکاح کو منتر کے طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ نہ دلہے کو پتا ہوتا ہے، نہ دلہن کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھا گیا، نہ وکیل کو پتا ہوتا ہے، نہ گواہوں کو پتا ہوتا ہے، اور نہ ہی حاضر مجمع کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا سنایا گیا۔ حالانکہ نکاح کا خطبہ ایک جامع پیغام ہے، بہت مفصل پیغام ہے، اور جب تک مجلس نکاح میں نکاح کا خطبہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک نکاح کی مجلس میں نورانیت اور روحانیت پیدا نہیں ہوتی۔ اور نکاح کے خطبے کے طور پہ میں نے وہی آیات پڑھی جن آیات کو خطبہ نکاح کے طور پہ نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا۔ آپ علیہ السلام اگر چاہتے تو خطبہ نکاح کے طور پہ قرآن کریم کی کوئی بڑی سورت تلاوت فرماتے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھتے، یا جس سورت کو قرآن کریم کا قلب یعنی دل کہا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود خواہش ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے، میرا ہر امتی کے دل کے اندر سورہ یاسین شریف محفوظ ہو، سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرماتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ 4 سورتوں میں سے 5 آیات کا انتخاب خطبہ نکاح کے طور پہ بھی کیا۔ وہی آیات خطبے کے طور پہ جو نبی علیہ السلام نے نکاح کے مجلس میں پڑھی، وہی آیات آپ کے صحابہ نے بھی پڑھی، تابعین نے بھی پڑھی، تبع تابعین نے بھی پڑھی، سلف صالحین نے بھی پڑھی، اولیاء کاملین نے بھی پڑھی، حتیٰ کہ قیامت کی صبح تک جو بھی عالم، جو بھی قاضی، جو بھی مفتی، جو بھی امام و خطیب، جو بھی نکاح خواں خطبہ نکاح پیش کرے گا، نکاح پڑھائے گا، تو نکاح کے خطبے کے طور پہ قیامت تک یہی آیات پڑھی جاتی رہیں گی۔ اس میں جو سب سے پہلی آیت پڑھی وہ سورہ نساء کی بھی پہلی آیت، اور سورہ نساء قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے ایک اہم سورت ہے، جس سورت کے اندر خواتین اسلام ہماری ماں بہنوں کے احکام و مسائل کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔
نساء کے معنی عورت کے آتے ہیں. اس سے ماؤں بہنوں کی عظمت کا، ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہی 114 سورتوں میں اللہ نے رکھی ہے کہ جس سورت کا نام ہے نساء، یعنی عورتوں کے نام پر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، ڈرو اس رب سے جس رب نے تمہیں ایک جان سے، ایک نفس سے پیدا فرمایا. قرآن کریم کی اکثر سورتوں میں رب کائنات نے ایمان والوں کو خاص طور پہ مخاطب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے. لیکن بعض آیات ایسی ہیں جن میں مطلق انسانوں کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الناس کہہ کر. اور ناس کے معنی انسانوں کے آتے ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں. معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد اشرف المخلوقات یعنی انسان سے ہماری جو نسبت ہے وہ انسانیت کی نسبت ہے. اور انسان مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، جنوب کے ہوں، شمال کے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، دیہاتی ہوں، شہری ہوں، پڑھے ہوئے ہوں یا ان پڑھ ہوں، سب انسانوں کو اللہ رب العزت نے ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیا. ہاں وہ کسی بھی مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھنے والے. جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب. اے دنیا بھر کے انسانوں، تمہارا رب ایک اللہ رب العزت وحدہ لا شریک. اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی آدم علیہ السلام والتسلیم. تم سب کو آدم علیہ السلام سے
انسان کے فطرتی اور بنیادی حقوق میں جن امور کو شامل کیا جاتا ہے ان امور میں سب سے نمایاں مقام احترام انسانیت کا، اور ہو بھی کیوں نہ رب کائنات قرآن کریم میں چار چیزوں کی قسم کھا کر انسان کی افضلیت اور برتری کو بیان فرما رہے ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سین پہاڑ کی، اور امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت عمدہ انداز میں پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو معزز، مکرم اور محترم بنایا ہے، ایک خاص اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت احترام انسانیت کو سمجھانے کے لیے سورہ نساء کا آغاز یا ایھا الناس کہہ کر فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس رب سے جس رب نے تمہیں نفس واحد ایک جان سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر انہی سے ان کی زوجہ یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن میں تو اس کی صراحت و وضاحت نہیں ہے، مطلق اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے رب کائنات نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ لیکن بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے پیدا فرما دیا تو رب نے آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر مفسرین ایک سوال پیدا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العزت جہاں سے چاہتا حوا علیہ السلام کو پیدا فرماتا، لیکن بائیں پسلی سے ہی پیدا کیوں فرمایا؟ سر سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ پاؤں سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ دائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ حضرات مفسرین نے اس سوال کو پیدا کر کے اس کا جواب بھی اسی آیت کریمہ کے تحت کتب تفاسیر میں لکھ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر سے حوا علیہ السلام کو پیدا اس لیے نہیں کیا۔ اگر سر سے پیدا کرتے تو عورتیں ہمیشہ مردوں کے اوپر سوار رہتی، مردوں کے اوپر غالب رہتی، قوام بن کے رہتی، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ ہم نے مردوں کو قوام اور قائد بنایا ہے عورتوں کے اوپر۔ قیادت عورت کے ہاتھ میں نہیں دی بلکہ قیادت مرد کے ہاتھ میں دی، قائد مرد کو بنایا ہے۔ اگر سر سے پیدا کر دی جاتی تو پھر عورتیں خواتین ہمیشہ
مردوں کے اوپر مسلط رہتی اور مردوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑتی۔ آج میں نیچے راستے سے آ رہا تھا، حافظ محجور صاحب کو کسی نے فون کیا تو انہوں نے فون میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ بندہ بڑے آسان طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر ہی گلہ دہار پہنچ گئی۔ میں نے بیوی سے کہا ساتھ ہی چلیں گے، محرم کے بغیر تو کہاں جا رہی ہے؟ اور اس راستے سے چلیں گے۔ کہا تیرے راستے اور تیرے منہ میں پیشاب کروں، جا آتا ہے تو آ، نہیں تو نہیں، مت چلے۔ اب یہ بات اس کی سن کے مجھے بھی بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی تیری ہے کہ تو جیسا بے غیرت مرد خاموش رہا، اس کو تھپڑ تو چار رسید کرنے تھے، اور اگر تیرے قابو سے باہر ہے تو پھر تو اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے جو ایسی نافرمان عورت ہے؟ جبکہ حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بخاری و مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو پھر بیوی کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر یعنی اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، لیکن یہ پیشانی اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتی، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ایسا حکم نہیں ملا۔ اس روایت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک شوہر کا کتنا مقام و مرتبہ ہے اور بیوی کو کس طرح سے اپنے شوہر کا فرما بردار بن کر رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، ایک مرد اپنے گھر سے تجارت کی غرض سے یا کسی دعوتی سفر میں تشریف لے گئے، نکلتے اس صحابی رسول نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اس کے والد بیمار پڑ گئے اور فاصلہ کتنا تھا، اوپر اس عورت کا مکان تھا اور نیچے جس طرح پرانے مکان آگے پیچھے ایک مکان پھر پیچھے دوسرا بنتا تھا، اس طرح بنا ہوا تھا، پیچھے اس عورت کا مکان اور اس کے سامنے آگے کی جانب اس کے والد کا مکان۔ اب شوہر سفر پر ہے، اجازت کس سے لے؟ اپنے بچے کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں بھیجا کہ میرا شوہر یوں کہہ کر گیا ہے کہ بغیر میری اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا، لیکن میرے والد شدید بیمار ہو چکے ہیں اور اتنے فاصلے پر رہتے ہیں، کیا میں اپنے والد کی عیادت یعنی مزاج پرسی جاننے کے لیے، حال چال معلوم کرنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے فرمایا، جا اپنی امی کو، اپنی والدہ کو کہہ دینا تم بغیر شوہر کی اجازت کے اپنے والد کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتی ہو۔ والد کے مرض میں اضافہ ہوا، بچے کو دوبارہ بھیجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی فرمایا، حتیٰ کہ اس خاتون کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر بچے کو بھجوایا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں کہ اب تو میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں تجہیز و تکفین میں اپنے والد کا آخری دیدار کرنے کے لیے، اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے اب والد کے گھر جا سکتی ہوں یا نہیں؟
نبی علیہ نے فرمایا نہیں نہیں ہرگز نہیں، اس لیے کہ تجھے تیرے شوہر کی اجازت نہیں ملی ہے۔ اس عورت نے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سینے پہ ہاتھ رکھ کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اگلے دن نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو اس عورت کے گھر بھیجا اور فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے اس خاتون کو، اس میری بیٹی کو، میری بہن کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے، یعنی اپنے شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے، اپنے خامد کی تابعداری کی وجہ سے تیرے والد کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ شوہر کی فرما برداری کے عمل کی وجہ سے اس عورت کی، یعنی بیوی کے باپ کی اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی۔ کیا وہ عورت جو پردے میں اندر رہے گی، شوہر کی فرما بردار بن کر رہے گی، اپنے خامد کی تابعدار بن کر رہے گی، کیا رحیم و کریم اور شفیق و مہربان رب اس عورت کی مغفرت نہیں فرمائے گا؟ یقیناً ضرور فرمائے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین پردہ کریں، ہماری مائیں بہنیں اپنے خاوندوں کی تابعداری کریں، اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کریں، ان کی بات مان کر چلیں۔ تو آپ جیسا قریبی رشتہ جب اس کی عیادت اور موت پر شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، تو پھر شوہر کی اجازت کے بغیر خاتون گلہ دہار کے اجتماع میں کیسے آ سکتی؟ اور آج تو سیاست عروج پر ہے۔ خطہ جموں کشمیر میں سیاست کی خوب گہما گہمی ہے، مرد تو لگے ہیں، عورتیں بھی سیاست میں مصروف ہیں۔ اور کل نہیں ہمارے ادھر ترکام کے مولوی صاحب ہیں، وہ فرما رہے تھے دوسرے مولوی صاحب سے کہ یہ فلاں عورت جس کو میں جس دن سے اعلان ہوا ہے، 16 تاریخ کو، 16 اگست کو شاید اعلان ہوا تھا الیکشن کا، اسی دن سے میں آج تک دیکھ رہا ہوں بہرحال کے مختلف علاقہ جات میں الیکشن مہم پہ چل رہی ہے۔ کہا اس کے شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں، یہ آج ایک رات یہاں گزار رہی ہے، کل رات وہاں گزار رہی ہے، پرسوں رات وہاں گزار رہی ہے، اور بے حیائی میں بے پردہ ہو کر جو ہے اس طرح سے چل پھر رہی ہے، تقاریر کر رہی ہے۔ اس کے لیے اس کی کوئی جوازیت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تم زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، پردے میں اپنے گھر کے اندر رہو، اور گھر میں بھی اگر کوئی باہر آئے تمہارے گھر کے کسی بندے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اس طرح سے تمہارے گھر میں تمہارے شوہر کی اور گھر کے مرد کی عدم موجودگی میں کبھی آنے کی ہمت نہ کرے۔ اگر تم مولوی میں بات کرو گی، بیٹھو جی بیٹھک کار میں، اچھا جی چائے پیو گی، چائے پیو گے یا ٹھنڈا پیو گے، میں ابھی آپ کے لیے آتی ہوں تو وہ لاتی ہوں، پھر وہ کبھی بھی جو ہے آئے جائے گا، اور اسی طرح سے خواتین بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام و تسلیم کے سر سے حوا علیہ السلام کو پیدا اس لیے نہیں کیا کہ کئی خواتین مردوں کو غلام بنا کے ان کے سروں کے اوپر سوار نہ ہو جائے۔ پھر پاؤں سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا پاؤں سے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ کئی مرد خواتین
خواتین کے بھی حقوق، جس طرح شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح سے بیوی کے بھی حقوق ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے، سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا. باہر کوئی غریب بنا پھرے، تسبیح ہاتھ میں ہو، ذکر تسبیحات تلاوت اوابین جاش تہجد کا پابند ہو، سارے لوگ چرچا کرتے ہوں کہ یہ بڑا نیک ہے صالح ہے، لیکن گھر میں اہل و عیال کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اگر اس کا سلوک اچھا نہیں ہے تو اس کی تسبیح کا، اس کی تلاوت کا، اس کے نوافل کا، اس کی اس عبادت کا اسے کوئی ثواب نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا. نہ سر سے پیدا فرمایا نہ پاؤں سے پیدا فرمایا، بلکہ پسلی سے پیدا فرمایا. اور وہ پسلی بھی کس طرف کی؟ بائیں جانب کی طرف. اور بائیں پہلو میں دل ہوتا ہے. دل کس طرف ہوتا ہے؟ بائیں یا دائیں؟ بائیں پہلو میں ہوتا ہے نا دل، بائیں پہلو میں دل ہوتا ہے. بائیں پسلی سے اس لیے پیدا فرمایا کیونکہ دل بائیں جانب ہے، اور دل کی جانب سے، دل کی جانب والی پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ خواتین کسی بھی حیثیت سے ہوں وہ دل کے قریب رکھنے کے لائق. اور خواتین کی بنیادی طور پر 4 حیثیتیں ہیں. ماں کی حیثیت ہے، بہن کی حیثیت ہے، بیٹی کی حیثیت ہے، اور بیوی کی حیثیت ہے. خاتون اگر ماں ہے تو اس کو بھی اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. اور ماں کے کتنے حقوق شریعت میں موجود ہیں. اگر بیٹی ہے تو اسے بھی دل کے قریب رکھنا ہے، اگر بہن ہے تو اسے بھی دل کے قریب رکھنا ہے. بیٹی اور بہن کے کتنے حقوق ہیں اگر وہ میں بیان کرنے لگوں تو بات موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا. اور اگر بیوی ہے تو بیوی کو بھی اپنے دل کے اندر جگہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو بیوی کو اپنے دل کے اندر جگہ دے گا اس کی نگاہیں کبھی کسی اور کی جانب للچائی ہوئی نہیں اٹھیں گی. وہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرے گا، وہ اپنے دل کی بھی حفاظت کرے گا، وہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے گا، وہ اپنی خواہشات کی بھی حفاظت کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو دل میں جگہ دے رکھی. اس لیے بائیں جانب کی پسلی سے پیدا کیا. اللہ قادر تھا نرم سے گوشت سے پیدا کرتا، پسلی سے پیدا کیوں کیا؟ اس لیے کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا سختی کے ساتھ کہ میں اس کو سیدھا کروں تو وہ سیدھا نہیں ہوگی بلکہ وہ ٹوٹ جائے گی. اسی طرح عورت کے اندر چونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے ہی پیدا ہوئی ہے اس کے اندر ٹیڑھا پن ضرور ہوگا. کتنا چاہو آپ عورت کا ٹیڑھا پن ختم کرو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ہاں اگر شدت کی، سختی اختیار کی، تشدد برتا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس سے رشتے منقطع ہو جائیں گے. وہ سیدھی نہیں ہوگی. وہ جا تو سکتی ہے، وہ اپنے شوہر کو چھوڑ تو سکتی ہے لیکن سیدھی نہیں ہوگی. بس اس کو اعتدال کی راہ پہ چلانے کے لیے بہت نرمی کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے، ٹہلانے کی ضرورت ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. اور جب اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس کی ذہن سازی ہوگی، اس کو سمجھایا جائے گا، پھر عورت سے بڑی وقت کی بلیا کوئی نہیں ہے. اور عورت ہی ہے جس کے بطن سے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، عورت ہی ہے جس کے پیٹ سے صحابہ پیدا ہوئے ہیں، عورت ہی ہے جس کے پیٹ سے اولیاء کاملین پیدا ہوئے ہیں. حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بیٹھک گاہ کے اوپر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ بھی آخر کسی ماں کے سپوت تھے، کسی ماں کے فضل تھے، کسی ماں کے بیٹے تھے. جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو
پھر امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ جیسی اولاد پیدا ہوئی ہے. جب مائیں نیک ہو گئی ہیں تو پھر حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسی اولاد پیدا ہو گئی ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہیں امام سبحانی و ربانی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی اولاد ہوتی ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسی اولاد ہوتی ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہیں امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں. اور جب مائیں بدخصلت ہو جائیں, جب مائیں بدچلن ہو جائیں, جب مائیں بد کردار ہو جائیں تو پھر شرابی اور کبابی اور جواری پیدا ہوتے ہیں. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم خود شکایت کرتے ہیں, مائیں آتی ہیں مولوی صاحب تعویذ دے دو, مولوی صاحب کوئی دم کر کے یہ شریری دے دو, دم کر کے پانی دے دو, اس لیے کہ میرا بیٹا منشیات کا عادی ہو چکا ہے, اس لیے کہ میرے بیٹے کو نشے کے لت لگ چکی ہے, میرا بیٹا بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے, میرا بیٹا بھٹک چکا ہے, میرا بیٹا رات کو دیر سے آتا ہے, باپ کو بھی مارتا ہے, مجھے بھی مارتا ہے. کوئی تعویذ دے دو کہ وہ سدھر جائے, اس کی اصلاح ہو جائے. جس کردار کی مالک ماں ہونی چاہیے, اس کردار کی مالک جب تو نہیں رہی تو تیری اولاد ویسے ہی پیدا ہونی تھی ویسے ہی ہو رہی ہے. اب مولویوں سے پیروں سے فقیروں سے جا کر شکایت کیوں کرتی ہے, گلا شکوہ کیوں کرتی ہے؟ گلا شکوہ کرنا ہے اپنے آپ سے کر, اپنی اصلاح کر. اے ماں, اگر تیری اصلاح ہو جائے گی تو آج بھی ماؤں کے پیٹ سے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے. اللہ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. اے انسانوں, ڈرو اس رب سے جس رب نے تمہیں ایک ذات یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان کی زوجہ یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی مائیں پسلی سے پیدا فرمایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کے سلسلے کو آگے چڑھایا. بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا فرمائیں اور نسل انسانی کا سلسلہ چلتا رہا. یہاں پر کئی مضامین ذہن میں آ رہے ہیں. البتہ شروع میں نے جو بات اٹھائی تھی وہ بات تھی احترام انسانیت. یہاں چٹ بھی آ گئی ہے کہ جن لوگوں نے چندہ جمع کیا ہے وہ ایک ایک کر کے ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری کے پاس آئیں اور چندہ ان کے پاس جمع کرواتے رہیں تاکہ اجلاس کے اختتام پر اس کے پورا جو آمد و صرف کا حساب ہے وہ آپ کے سامنے بسہولت پیش کیا جا سکے. بہرحال یا ایھا الناس سے احترام انسانیت پر ایک مضمون میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا, لیکن اس میں اگر ہمارے برادران بدن بھی یہاں موجود ہوتے تو بہت اچھا ہو. اور وقت بھی کم ہے, باتیں بہت کہنی ہیں, اور یہ ایک نیا موضوع چھیڑنے کے لیے ایک اور چٹ دے دی گئی. ابھی پتہ نہیں کتنی چٹیں لے دیں گے. اس لیے آئندہ کے لیے جب گلہ دہار میں آپ پروگرام رکھیں, اللہ سب کو سلامتی کے ساتھ
زندگی عطا فرمائے، آپ حضرات بھی شریک ہوں، ہمارے علماء بھی شرکت فرمائیں، زندگی رہی تو میں بھی حسب ثابت شرکت کروں۔ اس پروگرام میں ہمارے غیر مسلم بھائی، ہمارے جو برادران وطن ہیں وہ بھی یہاں ہوں، اور ہم اصلاح معاشرہ کے بجائے یہاں پروگرام رکھیں پیام انسانیت، اسلام کا انسانیت کے نام کیا پیغام، اور وہ پیغام کے سامنے سنایا جائے تاکہ ہمارے برادران وطن کو بھی پڑھو، ان کو بات سمجھ میں آئے کہ اسلام کا کتنا مثبت پیغام ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام آپسی بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اسلام وطن سے محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسانی اقدار کی بنیاد پر ایک دوسرے کا اکرام و احترام کرنے کا درس دیتا ہے، اسلام نفرتوں کا جواب محبتوں سے دینے کا پیغام دیتا ہے، اسلام کا واضح اور صریح پیغام ہے کہ نفرتوں کا جواب نفرتوں سے نہ دیا جائے بلکہ نفرت کا جواب محبت سے دیا جائے تاکہ محبت کو عام کیا جائے۔ اور اس وقت ہمارے جو عالمی سطح کے علماء، جس میں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ ہوں، وہ اپنے بیانات میں بار بار یہ بات فرما رہے ہیں کہ فرقہ واریت عام ہو چکی، نفرتیں عروج پر ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے تئیں ایک قلیل جماعت کے اندر تعصب، حسد، بغض اور کینہ پایا جاتا ہے، اور اگر ہم نے اسلام کا مثبت پیغام پیش نہیں کیا تو اس بغض، اس حسد، اس کینے اور نفرت کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی بنیاد پر اسلام کے پیغام کو، پیغام محبت کو عام کیا جائے۔ جو فرقہ پرست ہیں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، لیکن ملک میں ایسے بہت لوگ ہیں ہمارے اطراف و اکناف میں اور ہمارے بیچ، ہمارے برادران وطن میں ایسے بہت لوگ ہیں جو دل سے اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جو مسلمانوں کو پسند کرتے ہیں، ان میں سے پسماندہ پچھڑی ہوئی ذاتوں کے لوگ بھی ہیں، یعنی دلت، اسی طرح جو پڑھے لکھے ہمارے برادران وطن ہیں وہ بھی اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ اسلام کتنا سچا اور کس قدر حقانیت پر مبنی مذہب ہے، انہیں اس بات کی سمجھ ہے، وہ اس کا شعور و ادراک رکھتے ہیں، لیکن کچھ فرقہ پرستوں کی جانب سے آگ بھڑکائی ہوئی ہے، وہ نفرتیں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں اپنی حالت پہ چھوڑ کے ان کی نفرتوں کا جواب محبتوں سے دو، اور جو پسماندہ قوموں کے لوگ ہیں ان کو اپناؤ، ان کو انسانی بنیادوں پر اپنے قریب کرو، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو، ان کو ہدایت اور تحائف سے نوازو، ان کی خوشی غمی میں شرکت کرو۔ بہت جلد انقلاب برپا ہونے والا ہے، بڑی سطح پر حالات بدلنے والے ہیں، جو آپ کے وہم و گمان میں
اپنے برادران وطن تک پہنچائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دشمنوں کے ساتھ بھی کیا سلوک اور برتاؤ تھا، وہ پیغام دشمنوں تک پہنچائیں، وہ پیغام ہم اغیار تک پہنچائیں، وہ پیغام ہم دیگر اقوام تک پہنچائیں، اور عملی طور پر ہم خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو عملی جامہ پہنائیں، تو لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوں گے، لیکن افسوس کا مقام ہے ہم ان کو کیا پیغام پہنچائیں گے؟ ہم تو خود فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم خود مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کے دینی اجتماع میں شرکت نہیں کرتا، ہم قوموں اور برادریوں میں تقسیم ہے، ہم علاقائیت کے تعصب کا شکار ہے، ہمارے اندر نہ جانے کیسے تعصبات پائے جاتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پہ فرما دیا تھا کہ تم سب آپس میں بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، اور انہیں آپس میں ایک جسم واحد کی طرح جسم واحد کے معنی بن کے رہنا ہے۔ اگر جس طرح جسم ایک ہے اور جسم کے جو اعضاء ہیں وہ پورے طور پر جسم کے کسی ایک عضو کو بھی اگر تکلیف ہو تو سارے اعضاء اس کو محسوس کرتے ہیں، اگر سر میں درد ہو تو پاؤں بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے، اگر بازو میں تکلیف ہے تو اس بازو کی تکلیف کو سر بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان ایمان والے جسم واحد کی مانند ہیں، انہیں ایک دوسرے کے درد تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ نفرتوں کے بازار کو گرم کر رہے ہیں، یہ آپس میں اختلافات اور انتشار کا شکار ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم ایک ہو کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور جب تم ایک ہو کر متحد ہو کر اللہ کی رسی کو قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے اور تفریق نہیں ڈالو گے، نفرتیں نہیں بڑھاؤ گے، مسلکوں میں نہیں بٹو گے، قوموں اور برادریوں میں تقسیم نہیں ہوں گے، تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کسی بھی میدان کے اندر شکست نہیں دے سکتی ہے، کسی بھی شعبے کے اندر کبھی تم ہار نہیں کھا سکتے ہو، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان آج تقسیم ہو گئے ہیں، ہم ایمان کی بنیاد پر جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ ہمارا اللہ جس کی توحید و وحدانیت کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نبی کی نبوت اور رسالت، جس خاتم النبیین کے ختم نبوت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ بھی ایک، وہ اللہ بھی ایک، وہ پیغمبر بھی ایک، جس کتاب کو اللہ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا وہ کتاب بھی یعنی قرآن کریم بھی ہے، جس کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کعبہ بھی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان اختلافات کا شکار ہو چکے ہیں، یہ ٹکڑیوں میں بٹ چکے ہیں، یہ مسلکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، یہ روز بروز گروہ بناتے جا رہے ہیں، ان کی پارٹیاں بن رہی ہیں، سیاسی طور پر بھی تقسیم ہے، ایمانی طور پر بھی تقسیم ہے، دینی طور پر بھی بٹے ہوئے ہیں، ہر اعتبار سے یہ تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں، ہم تو بہت نفلیں پڑھ کے تہجد پڑھ کے تلاوت کر کے رو کر مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ارے جب تک تم بٹکے رہو گے، آپس میں تقسیم رہو گے، راہ راست سے ہٹے رہو گے، اپنے ملی مسائل میں، علاقائی مسائل میں، فضائی امور میں، سیاسی امور میں ایک نہیں ہو جاؤ گے، کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، دوسروں کے پاؤں تلے روندے جاؤ گے، دوسروں کے سامنے ذلیل و خوار ہوں گے، اور دوسرے تمہیں اپنا غلام